فواز صاحب یہ بھی تھوڑا انٹرسٹنگ ہے نا جس طریقے سے آرگیومنٹ سارے چینج ہوئے ہیں. کل تک جب نون لیگ کی گورنمنٹ یہ باتیں کہتی تھی آپ کہتے تھے مودی کا یار ہے, غدار ہے. ایک انڈیا کہتا ہے کہ جناب یہاں طاقت کسی اور کے ہاتھ میں, یا نواز شریف کہتا ہے, اور آپ یہ بھی کہتے تھے کہ بھائی اگر پاور نہیں ہے تو چھوڑ دو نا اقتدار, کیوں چمٹے رہتے ہو. یہ آن ریکارڈ آپ کے لوگ بیانات دیتے تھے. وہ بات صحیح ہے آپ کی, لیکن بات یہ ہے کہ جو نون لیگ کی حکومت ہے فرینکلی وہ تو 85 سے آ رہے ہیں, انہوں نے تو کبھی یہ باتیں نہیں کی ہیں. نواز شریف نے 93 میں ضرور کی تھی, اس کے بعد انہوں نے تو صرف بارگین کے لیے. پاکستان میں صرف پرابلم یہ ہے, یہ بات آپ باہر سسٹم سے باہر ہو کے کہنا ذرا آسان بھی ہو جاتا ہے, سسٹم کے اندر ہو کے کہنا مشکل ہوتا ہے کہ بھائی بات یہ ہے جی آپ اگر یہ حکومت نہیں لینی تو اگر آپ سسٹم میں ہیں, اگر آپ پالیٹکس کر رہے ہیں تو آپ نے سسٹم کے اندر رہ کے پالیٹکس کرنی ہے نا. آپ نے سسٹم کو جب تک توڑنا ہے, اب اس کے دو طریقے ہیں. اب اس طرح سے اب ہم کہہ رہے ہیں کہ لانگ مارچ ہوگا اور حقیقی یا تو لاکھوں لوگ نکل آئے سڑکوں پہ, اب اس کے نتیجے میں وائلنس ہوگا, اب اس کے نتیجے میں پاکستان میں آرڈر ٹوٹے گا. اب آرڈر توڑنا جو ہے اس کے اپنے کانسیکوینسز ہیں. اس سے پہلے ہمارے جو طاقتور حلقے ہیں وہ اس کے اوپر سوچ بچار کرتے ہیں, وہ دیکھتے ہیں کہ کیسے کرنا ہے, یہ ان کی مرضی ہے. تو اب یہ میری تو بالکل یہی رائے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ کتابی بات ہے, یہ ٹاک شو میں بھڑک اچھی لگتی ہے کہ لات مار کے نکل آؤ اگر یہ وہ, لیکن آپ کے لوگ یہ باتیں کرتے تھے نواز شریف کے دور میں کہ پھر لعنت بھیجو نا ایسے اقتدار پہ, کیوں چمٹے ہوئے ہو, چھوڑ دو نا, روتے کیوں ہو, پھر یا تو کرو اقتدار یا پھر. تو یہ آپ کے لوگ کہیں, ورنہ میری تو اوپینین یہی ہے کہ بھائی پریکٹیکل اپروچ تو یہی ہے. کیا یہ تھوڑی کہ آپ یہ بلیک اور وائٹ تھوڑی ہوتا ہے, گرے ہوتا ہے بھائی. تو وہ پاکستان کی پالیٹکس کر رہے ہیں نا, دونوں طرف اپوزیشن جو ہے وہ یہی کہے گی نا, اپوزیشن کا بھی رول ہے یہی ہوگا اور گورنمنٹ کا رول یہی ہوگا, اس میں کیا پرابلم ہے, صحیح باتیں کریں گے وہ کیا کریں. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ لانگ مارچ کی طرف آتے ہیں, تو کیا چکر کیا ہے, یہ بار بار اناؤنسمنٹ ہو کیوں نہیں رہی, صاف چھپتے بھی نہیں, سامنے آتے بھی نہیں, اعلان کروں گا کر نہیں رہے, وجہ؟ اور جس طرح سے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ دیکھیں نا پرابلم ہے نا, اگر آپ دیکھیں آپ نے لاکھوں لوگ جمع کرنے ہیں, لاکھوں لوگ جب ایک دفعہ نکل, اور اس وقت مجھے لگتا ہے کہ نکل آئیں گے, I don't see any problem with that. اب وہ لوگ جب 25 کو نکلے تھے پچھلی دفعہ, 25 کو دیکھو نا 4400 کے قریب چھاپے بھی پڑے تھے نا, سینکڑوں گرفتاریاں بھی ہوئی تھیں. تو وہ آنسو گیس کے بھی اتنے شیل پاکستان کی ہسٹری میں کسی نے نہیں مارے جتنے ہوا تھا. ابھی کہہ رہے ہیں ڈرون سے ماروں گا آنسو گیس, لے آیا ہوں میں. ہاں تو وہ which I do not agree. یہ جس طریقے سے وہ کہتے ہیں, یہ جو رانا ثناء اللہ باتیں کر رہے ہیں, یہ تو ایک اور ایکسپریشن ہے نا کہ پاکستان ڈیموکریسی نہیں ہے. جو رانا ثناء اللہ کی گفتگو تو ظاہر ہے ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کے وزیر داخلہ کی تو نہیں ہے نا, ان کی اپنی تو بیچاروں کی حیثیت بھی نہیں ہے کہ ڈرون سے بیچارے وہ اپنا کو آنسو گیس مار سکیں. تو یہ تو بیچارے خود ان کی حالت یہ ہے, یہ باہر کھڑے ہو کے برگر بھی نہیں کھا سکتے, تو انہوں نے کیا کرنا ہے, وہ تو ان کی ہے اس وقت وہ پوزیشن تو ہے ہی نہیں نا. اصل بات یہ ہے کہ آپ نے لاکھوں لوگ اب جب نکال لیے, تو مجھے بتائیں ان کے اوپر کنٹرول کون ایکسرسائز کرے گا. عمران خان کی اہمیت تو یہ ہے کہ وہ لاکھوں لوگوں کو نکلنے سے روک سکتے ہیں. عمران خان کی یہ اہمیت ختم ہو جائے گی جب لاکھوں لوگ سڑک پہ آ جائیں گے, پھر کنٹرول عمران خان کے پاس نہیں رہے گا. یہ ایک بڑا فنڈامنٹل I would say کنسرن ہے ہمارے لیے تحریک انصاف کے لیے, کہ اس کے بعد ہم کیسے اس کو جو ہے وہ موب کنٹرول کریں گے, یا اتنے لوگوں کو ہم کیسے جو ہے وہ اپنے کنٹرول میں رکھیں گے, وہ ہم نہیں رکھ سکیں گے, پھر اس کے کانسیکوینسز. اور آج خبریں یہ بھی آئی ہیں کہ وہ آرٹیکل 245 کے تحت انہوں نے اہم تنصیبات کے لیے فوج کی خدمات بھی لے سکتے ہیں. یہ دوبارہ کوئی پی ٹی پہ تو نہیں چڑھ دوڑے گا نا, دوبارہ کوئی پارلیمنٹ کا گیٹ تو نہیں توڑ دے گا نا. تو یہ دیکھو نا, یہ کیسے ہم کنٹرول کریں گے اگر لاکھوں لوگ نکل آئیں گے, وہ انہیں آپ کیسے کہیں گے کہ جی وہ یہ نہ کریں وہ نہ کریں, یا ادھر جائیں یا ادھر جائیں. تو فواد صاحب یہ تو پھر آپ ایک چارج شیٹ دے رہے ہیں رانا ثناء اللہ, تو آپ کے اسی بیان کو استعمال کر کے کاروائی کریں گے کہ دیکھو بھائی جو بلا رہا ہے وہ خود ذمہ نہیں لے رہا, وہ کہہ رہا ہے میں بلا تو لوں گا لیکن کنٹرول میں نہیں کر سکتا, تو پھر وہ نہیں کر سکتا تو پھر میں کر لیتا ہوں, میں شیل ماروں گا. پھر تو یہ تو آپ خود ان کو ایک جواز فراہم کر رہے ہیں اس طرح. تو نہیں جواز نہیں فراہم کر رہے نا, وہ تو میں آپ سے پہلے یہ کہہ رہا ہوں کہ لاکھوں لوگوں کے اوپر آپ کیا آنسو گیس ماریں گے, آپ ان کو گولیاں ماریں گے, آپ فوج بلا کے پاکستان کے لوگوں کو اور فوج کی لڑائی کروائیں گے, یہ آپ کی اسٹریٹجی ہے, تو پھر اللہ ہی حافظ ہے, کیا ہو سکتا ہے. اوکے, ابھی کا جو پلان ہے اس میں ریڈ زون میں جانا شامل ہے؟ نہیں, ابھی تو جو ڈیٹیلز ہیں وہ انشاءاللہ شیئر کریں گے ہفتہ اتوار کو. ڈیٹیلز میں ہم کام کر رہے ہیں اور اس کے مطابق انشاءاللہ. چلے میں اور کوئی ڈیٹیل نہیں پوچھتا, صرف یہ معصومانہ سوال پوچھ لیتا ہوں, آج کی تاریخ میں لانگ مارچ ہونے یا نہ ہونے میں سے امکان کس کا زیادہ ہے؟ نہیں ہونے کا ہی چانس زیادہ ہے, کیونکہ کوئی وہاں پہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی مثبت طور کے اوپر حکومت, اور آج
مریم نواز کی پریس کانفرنس بھی آپ نے سنی ہے. مجھے نہیں لگتا حکومت میں کوئی تھوڑی بہت بھی عقل ہے کہ وہ کوئی معاملات کو کنکلوژن کی طرف لے جانا ابھی یہ تو میں نے سوال کیا کہ معصومانہ لگا دیا, آپ نے جواب معصومانہ دے دیا. اس کا تعین آپ کے اور حکومت کے مذاکرات پہ تو نہیں ہے نا, وہ تو نہیں, یہ بات آپ کی ٹھیک ہے. یہ مریم نواز کی بات, ان سے کیا فرق پڑنا ہے. اب دیکھتے ہیں نا, دیکھتے ہیں کہ تو بات بن رہی ہے نہیں بن رہی ہے, یہ وہاں بتایا نا حکومت کہاں سے آ گئی, اس کا کیا لینا دینا. ہاں صحیح بات ہے. نہیں دیکھتے ہیں ابھی ذرا اس ہفتے میں دیکھتے ہیں کیا, کافی کچھ ہونا ہے. لیکن آج کی تاریخ میں ایز وی اسپیک مارچ ہونے کا امکان زیادہ ہے. جو ہم تو تیاریاں اپنی پوری رکھیں گے نا, باقی اللہ خیر کرے گا. ٹھیک, وہ آپ نے لاسٹ ٹائم کہہ دیا تھا ہم جب بھی ڈیٹ اناؤنس کرتے ہیں الوی صاحب روک لیتے ہیں, وہ تو آپ نے حضرائے مذاق ہی کہا تھا نا, جسٹ تاکہ لوگ سیریس ہی نہ ہو جائیں, اس لیے میں نے اچھا سر اس میں ایک بات یہ اور بتا دیں, استعفوں کے حوالے سے آپ لوگ گئے ہوئے عدالت اور سارا کچھ, ویسے ظاہر آپ کا رائٹ ہے کہ آپ اپنا رائٹ ایکسرسائز کر رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہمارے استعفے سب کے ایک ساتھ قبول کرو ہو, لیکن میں سمجھنے کے لیے ایک بات پوچھ رہا ہوں, آپ کا تو موقف ہے نا کہ بھائی ہم نے اسمبلی نہیں جانا, ختم. تو اب وہ 10 ایک ساتھ قبول کریں, 10 کر کے قبول کرتے ہیں, 123 ایک ساتھ قبول کریں, آپ کو اس سے کیا فرق پڑتا ہے, مطلب کیوں فرق پڑتا ہے؟ فرق یہ ہے کہ آپ نے پولیٹیکل مینوورنگ کے لیے تو نہیں نا آپ اس کو استعمال کریں گے. اب آپ نے دیکھ ہی لیا آڈیو لیکس کے بعد کس طرح سے. پہلی بات تو ہے کہ اسپیکر بیچارے نے تو فیصلہ ہی نہیں کیا. اسپیکر کو تو پتہ ہی نہیں, وہ لندن سے لسٹ طے کر رہے ہیں کہ فلانے کے قبول کرنے ہیں اور فلانے کے قبول نہیں کرنے ہیں. تو پہلے تو آپ اندازہ ہی لگا لیں کہ اسپیکر کی کیا اس فیصلے میں جو ہے وہ کیا وقت رہ گئی. اس کے بعد جو دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے استعفے ایک مائنڈ سیٹ میں دیے ہیں کہ ہم سارے اکٹھے استعفا دے رہے ہیں, اکٹھے قبول ہوں گے. اگر آپ نے اس کی پولیٹیکل مینوورنگ کرنی ہے اور اس کو ایک میلافائڈ طریقے سے اگر آپ اس کو جو ہے وہ قبول کریں گے تو وہ تو ظاہر ہے پھر سارا پرپز ہی ڈیفیٹ ہو جائے گا. وہ تو پھر استعفے اگر آپ نے قبول کریں گے تو 123 کی کریں گے, نہیں کریں تو پھر کسی کی بھی نہ کریں. اب دیکھیں چلیں عدالت پہ کیا کہتی ہے اس میں. نواز شریف صاحب آپ کو اگلے کچھ ہفتوں میں پاکستان آتے نظر آ رہے ہیں فواد صاحب؟ میرا خیال یہ ہے کہ نواز شریف جو ہے نا وہ بھی اسحاق ڈار کے بعد کوشش کریں گے, لیکن اگر وہ آ جائے, ہم تو سمجھتے ہیں آ جائے, ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. اچھا, تو وہ جو خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ تم آؤ پھر میں دیکھ لوں گا, ایسا استقبال کروں گا, یہ کروں گا, لگ رہا ہے غصہ ہے بہت. نہیں, وہ تو پولیٹیکل ہی بات کر رہے ہیں. ہمارے خیال میں نواز شریف کے آنے سے نون لیگ کو اور نقصان ہوگا. جیسے اسحاق ڈار اور مریم کے کیسز سے بہت ایک ریزنٹمنٹ آئی ہے, لوگوں میں ایک بڑی ڈسپنڈنسی آئی ہے کہ یہ کیا تماشا لگا ہوا ہے. جوڈیشل سسٹم کے اوپر لوگوں کو بڑا غصہ ہے. پھر جو چھوٹے مجرم ہیں وہ سارے جیلوں میں ہیں, اتنے بڑے مجرموں کو جس طریقے سے ریلیف ملی, تو نواز شریف کے آنے سے بھی کوئی فیلنگ مختلف نہیں ہوگی. پیپل ول بی انہیپی. اوکے, سو اگر عدالت اگر کچھ بھی اگر کیسز کے حوالے سے ایسا کوئی ریلیف ہو جاتا ہے اور نواز شریف آتے ہیں اور وہ کریں میرے اپنے جلسوں سے آپ جو کرنا ہے کریں, تو وہ ٹھیک ہے, مطلب آپ لوگ بھی صحیح کہ وہ اپنا نیریٹو بیچیں, آپ اپنا بیچیں گے, بیچنے سے برابر کوئی پیش کریں لوگوں کو, اور ٹھیک ہے عوام فیصلہ کر لیں. پھر نہیں, وہ لیگل پروسیس لیں اور لیگل پروسیس سے وہ آئیں. وہ تو ظاہر ہے پاکستان کے سٹیزن ہیں, انہوں نے اپنے بیٹوں کو تو کہہ دیا وہ سٹیزن ہی نہیں ہے. پاکستان کے پیسوں سے پراپرٹیز ساری وہاں پہ بنا لی ہیں, آپ کہہ رہے ہیں ہم سٹیزن ہی نہیں ہیں. تو نواز شریف آئیں, اپنی وہ پالیٹکس کریں, ہمیں تو کوئی پرابلم نہیں ہے. لیگل پروسیس مکمل ہونا چاہیے. تو فواد صاحب اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اگر میں یہ اخذ کروں کہ وہ ایک پوٹینشیل ایک فارمولے کی بات ہو رہی ہے, وہ تو پریکٹیکل ہوتا نظر آتا ہے کہ جس کے تحت خان صاحب بھی نہ اہل نہ ہوں, نواز شریف صاحب بھی واپس آ جائیں, تو یہ ہو گئی لیول پلینگ فیلڈ. پھر یہ دونوں سے یہ لے لی جائے کمٹمنٹ کے بھائی جان اب الیکشن ہو جائے گا, آپ دونوں اپنا نیریٹو دیں, اور پھر اس کے بعد ہم پیچھے رہیں گے الیکشن میں, لوگ جس کا نیریٹو بائے کر کے اس کو جتوا دیں, دونوں خاموشی سے قبول کر لیجیے گا. پھر تو یہ صورت بنتی نظر آتی ہے. دیکھیں ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے, نواز شریف آئے, الیکشن لڑیں, اور ہم نہیں سمجھتے اس وقت تحریک انصاف کو کچھ چیلنج وہ دے پا سکتے ہیں. سو ایز فار ایز اگر آپ پیورلی پولیٹیکل بات کرتے ہیں تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. نواز شریف آئے, الیکشن لڑیں. صرف یہ نہیں ہو سکتا کہ نواز شریف کے لیے جس طرح سے اسحاق ڈار کے لیے مذاق بنا ہے, مریم کے لیے مذاق بنا ہے, اسی طرح سے اگر آپ نواز شریف کو بھی اسی طرح سے ایک مذاق بنا کے لانا چاہتے ہیں, اپنا اور پورا لاز کا بیڑا غرق کر کے ان کو لانا چاہتے ہیں, یہ پھر ایک علیحدہ بات ہے. اس کا فیصلہ عوام کریں گے. اور ویسے بھی اب فرینکلی لوگوں کو عدالتی ٹرسٹ تو بالکل نہیں رہا, اور عوام اپنا فیصلہ خود کریں گے. پر نواز شریف آئیں پالیٹکس, ہمیں کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا. اور آخری سوال ہے کہ وہ جو آپ نے جہاں سے سیکوینس آف ایونٹس بتانا شروع کیا, اس میں وہ تو یہی کہتے ہیں نا کہ آپ جب بھی تحریک عدم اعتماد بالکل آپ لوگوں کو لگا کہ اب تو بس یہ سامنے نوشتہ دیوار ہے اور یہ کامیاب ہو جائے گی, تو یہاں سے خٹک صاحب نے رابطہ کیا اسٹیبلشمنٹ سے,
ان کو کہا کہ بھائی آپ کیا کر رہے ہیں, وہاں سے آپ مسکرا رہے ہیں. پھر وہ آئے خان صاحب کے پاس, ان سے بھی بات کر رہے تھے, وہ اس وقت کی اپوزیشن تھے جو کہ آج حکومت ہے. پھر انہوں نے خان صاحب کو کہا کہ بھائی ابھی 3 ہی آپشن ہیں, یا تو آپ ریزائن. تو خان صاحب نے کہا کہ نہیں بھائی ریزائن تو نہیں, اسمبلی ڈیزالو یا پھر وہ تحریک عدم اعتماد واپس لیں. اپوزیشن نے اس وقت کہا کہ ہم تو نہیں لیتے واپس بھائی تحریک عدم اعتماد. تو پھر وہ بات بن نہیں سکی. یہ ایسا ہی ہوا نا. جی بالکل بالکل ایسا ہی ہوا. اور وہ نو کانفیڈنس موو اس وقت تھا کہ یہ واپس لے لیں اور ہم اسمبلی توڑ کے الیکشنز میں چلے جائیں. آئی تھنک وہ بڑا سین ایک سولوشن ہوتا. اور اس کے بعد چیف جسٹس صاحب نے بھی کہا, اوپنلی کہا تھا شہباز شریف صاحب کو, اس وقت بھی مان لیتے تو وہ ایک سیم سولوشن ہوتا. بٹ میں کہہ سکتا ہوں وہ ایک آخری آفیشیل کوشش تھی تحریک انصاف کی طرف سے کہ اسٹیبلشمنٹ کو کہے کہ بھائی جان اس کو بس بیچ کا راستہ نکالیں یار, ختم کریں, لیکن نہیں نکل پایا. پتہ نہیں چلے اپنا وہ ہماری طرف سے تھی یا ان کی طرف سے تھی, وہ تو ایک کنٹروورسی رہے گی. آپ کو پتہ نہیں ہے, آپ اس پہ تبصرہ کرنا چاہیں, یو چوز ناٹ ٹو ٹاک اباؤٹ اٹ رائٹ ناؤ. نہیں بس وہ جو ہے وہ پھر بعد میں بھی کچھ چیزیں جو ہیں وہ کتاب میں بھی لکھنی ہوں گی.